بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی عجیب و غریب اور بہترین واقعہ لے کر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں یا امام ہیں یا نبی ہیں، جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جن کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اس واقعے میں یہی درس ملتا ہے، اور بے شک ہمیں خوشی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے اس عجیب و غریب واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھوپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پہاڑ پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، اے مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت کب آئی اور کب چلی گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، یہ واقعہ مصباح الہدیٰ نامی کتاب میں درج ہے، جسے لکھنے والے مہدی طیب صاحب ہیں۔ تہران سے شائع ہوئی ہے سال 1379 ہجری میں۔ اس کے فرسٹ ایڈیشن کے جلد 1 کے صفحہ 58 پر یہ واقعہ نقل ہے۔
دیکھا اگر اہل بیت کے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی محبت دل میں ہو تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے لیے ہوں گی، تکلیف دہ ہوں گی، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے نا، ابھی کرونا 2 سال اس میں گزارا گیا، بہت سے جانیں ختم ہوئی، ضائع ہوئیں، لیکن بہت ہی کم مومنین ہیں جو اس تکلیف کو انہوں نے جھیلا۔ یہ محمد و آل محمد کی کرامت ہے ہم ان کے چاہنے والوں پر۔ تو چلیے صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخر میں گزارش کرتے ہیں، اگر شیعہ انڈین چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ جیسا کہ امام نے کہا کہ حدیثیں مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے، تو انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اہل بیت ہمارے کیا کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔